وبشر الصابرین. اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب، لیکن آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں 3 شہزادیاں انتقال کر گئیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سٹیٹس یہ ہے، لکھا ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو خط لکھتی تو خط کے اینڈ پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر. اسی سارے انہوں نے پتر، لیکن بظاہر اولاد لیکن ان کو ہم نے کیا سنایا، میں لاج پالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم، اس لیے اب ان کو وہ پیر چاہیے جو غم پرے پرے ہی رکھے. یہ راستہ ہی وکھرا ہے. یا میں اور سادہ کروں گا حضرت، ماشاءاللہ بڑا سونا آپ نے رنگ کروایا ہے، یہ دیواروں کو بھی ہوگا، ظاہر ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد رنگ خراب ہوگا، اب پھر نئے رنگ ساز کو بلائیں گے تو کیا کرے گا پہلے، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ پہلے ریگ مار مارے گا، ریگ مار ہی کہتے ہیں، وہ پہلے ریگ مار مارے گا، پھر ریگ مار مار کے پھر وہ نیا رنگ کرے گا. مرید کے اندر ریگ مار مارو ہی نہیں، غم پرے پرے رہنے دے، ریگ مار تو لگنا ہے حضرت، ریگ مار تو لگنا ہے، ریگ مار نہیں لگے گا تو پہلا رنگ کیسے اترے گا. مرید کے اندر ریگ مار مارو گی، اس لیے جتنے ریگ مارے اتنے مرید ہوتے ہی نہیں، غم بھرے رہنے. یہ راستہ وکھرا ہے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، چشتی فریدی نسبت بھی رکھتے ہیں. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. کہتے علماء ہوں تو زبان قابو میں رکھو، انہوں نے پتہ لگ جانا تو کنہ کا پڑے ہیں. بھائی ظاہر ہے ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں جائے تو سر کنٹرول میں رکھنا، لیکن اللہ والوں کے پاس جائے تو پھر خیال کنٹرول میں رکھنا. بابا صاحب کہتے ہیں جب میں پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کے نا آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے. کہتے بیٹھ میں گیا لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیا، کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیا ہے. چل اب بیٹھ گیا بیٹھا رہے، بس چلتے ہیں پاک پتن شریف واپس. حضرت خواجہ غریب نواز نے خیال پکڑ لیا. بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے خشک لکڑی پہ نگاہ ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، پتے آگے پھل پڑ گئے. کہتے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، خشک. کہتے 3 بار اس کو ہرا کیا اور چوتھی بار پھر خشک کر دیا. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، اوے تو فقیری کرنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ او تو انداز بندگی سیکھنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب کہتے میں نے عرض کی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حضور اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جا. دیکھ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں نے ایک نہیں 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا ہے. لیکن فرید کمال خشک درخت کو ہرا کر دینا نہیں ہے، کمال اس کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے. اس کی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے، اس لیے میں نے بھی اس کو خشک ہی چھوڑا ہوا ہے. باقی اللہ نے کمال دے رکھا ہے کہ میں اس کو ہرا. پیر حضرت یہ سکھائے گا کہ رب دی رضا تے راضی ایک گلی کیویں لنگنی ہے، یہ رستہ کیویں لنگنا ہے حضرت، پیر یہ سکھائے گا. لیکن کیا ہے وہ میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نا حاضر ہوا. بعض دفعہ بندے کا بڑا دل دکھا ہوتا ہے، سید کا بھی دل دکھا ہوا تھا. پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا کیسے پتہ چلا. میں گیا باہر تشریف لے آئے، سینہ عطا فرمایا، میرا ماتھا چوم کے نہ فرمان لگے مصباحی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، اور رو پڑے. اور مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے، لیکن اتنا در تو 1.5 آنسو میرے بھی گری پڑے. بہرحال کفیت سنبھلی، لے گئے، بڑا اچھا کھانا کھلایا. میں بے وقوف کا بے وقوف، میں نے پھر درد چھیڑ دیا. میں نے عرض کی حضور رو کیوں رہے تھے؟ پھر رو پڑے.
کہنے لگے مصباحی صاحب آج اخیر ہی ہو گئی. میں حضور ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا, مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیں. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے, مدعا کیا ہے؟ تو کہنے لگا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی پئی تو میں نے آٹا دم کر دیا. حضرت پھر چیخ نکلی, میری بھی نکلوائی ساتھ, اور بار بار روتے جاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا برا وقت آیا ہے, جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں پیسے ملوانے کے لیے آتے ہیں. فرمانے لگے اگر ابا جی نے نہ بٹھایا ہوتا تو آج یہ جبہ یہ کبہ سارا کچھ اتارتا اور میں بھی بلے شاہ کا سنگی بن جاتا. چل بلیا اتھے ہی چلیے جتھے سارے ہی انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. اور پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے, سخی کا مزار ہے. پتر اللہ کی طرف آؤ, خدا کی قسم ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, وحدت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. لینے والا کوئی, لینے والا آؤ, ہو سکتا ہے لیکن آ جاؤ ٹھاٹھے. سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا فرمائے, آپ کے بالکل پاس حضرت ایک اور سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, حضرت سچل سر مست حضرت ایک وکھرا میں نہیں تھے اگے ٹر جو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہے ایک اور وہ اللہ نے تو دیے ہی بنا ہے, لیکن لینے والا اور صاحب اینڈ بابا لاہوری شاہ, اور جذب تھا بڑا کامل جذب تھا. حضرت نہ ایسے بیٹھتے تھے, کبھی کسی نے حضرت کو زمین پہ بیٹھے حضرت اکھاں بند مالک وال دھیان تے اکھاں بند. وہ حضرت کے بعد جو ہوئے نا حضرت کے جو خلیفہ, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس ایک علاقہ ہے اگو کی, حضرت وہ ادھر کے رہنے والے تھے, جوان آدمی تھے حضرت, وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت, جوانی تھی اور جسے دل لگایا وہ ہندو گھرانہ تھا حضرت. اب کو مسلمان ہو تو چلے بندہ پیر صاحب کا, کو قریشی صاحب کا, کچھ حسان بھائی کا ترلا ڈرے چلو حضرت کو رال کے نکاح کرائیے, وہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا تھا. اس کو بھی وہ کسی نے کہا کہ بابا لاہوری شاہ ٹور جاتا, اور ان کا نام ہے سائیں جلال, حضرت کے ساتھ ہی ان کا بھی ملا. سائیں جلال بابا لاہوری شاہ آ گئے. بابا لاہوری شاہ بیٹھے تھے, جذب کی کیفیت, لوگ بیٹھے ہیں. بابا سائیں جلال تھوڑا سا نا پیچھے بیٹھ گئے, حضرت کا جذب کم ہوا, آنکھیں کھلی, دیکھا بندہ بیٹھا ہے, اس کو اشارہ کیا قریب آ, تھوڑا قریب آ گئے, پوچھا کیسے آنا ہوا, اس نے سارا بتا دیا, جی وہ لڑکی ہے, وہ ہندو ہے, میں مسلمان ہوں, تو کچھ کرے. اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, مجھے کوئی پاس نہیں نبی علیہ السلام کی نسبت کا, جا دفعہ ہو جائے ادھر سے. وہ بھی نہیں گیا. حضرت نے آنکھیں بند کر لی, پھر آنکھیں کھولی, بندہ بیٹھا ہے, اس کو اشارہ کیا, وہ اور قریب آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا وہی جواب, حضرت کا بھی وہی جواب, وہ پھر نہیں گیا. تیسری بار پھر آنکھ کھولی, بندہ بیٹھا ہے, اس کو اشارہ کیا, وہ بالکل ہی سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا بھی وہی جواب, لیکن حضرت نے وہ جواب نہیں دیا. پہلے اس کو دائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا, ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا تو بائیں کا بھی جڑ دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا, وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گیا, نہ پری رہی نہ جنو رہا. جیسے حضرت تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گیا. رات کو پتر گھر نہ آیا, سارے گھر میں وہ, لیکن سمجھ ہی نہ آئے. صبح ہوئی, وہ گئے, کسی نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ بابا لاہوری شاہ جانا ہے, تو کہیں وہاں نہ ہو. والد چلا گیا. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر کنڈو بچھانے آ جاتا ہے, پتر پچھوں ہی بچھان کرتا ہے. اب اس نے پہچان لیا میرا ہی پتر ہے, اس نے جا کے نا وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اوے جلال چل گھر, ماں انتظار کر رہی ہے. یہ تو بہت بڑا مے خانہ ہے, بابے لاہوری شاہ کے مے خانے کی سنو, یہ تو گیلانی مے خانہ ہے, یہ تو سخی مے خانہ ہے. قربان جاؤ, لینے والا ہی نہیں, بے ذوق. پوچھے, فرمایا او جلال چل, کیا بیٹھا ہے گھر, ماں انتظار کر رہی ہے. اس نے پیچھے دیکھ کے کہا, اس نے کہا کون جلال؟ اس نے کہا تو جلال. اس نے کہا جب پہلی چپیڑ, پہلا تھپڑ مارا تھا نا بابے نے, تو لڑکی نکال دی, جب دوسرا مارا جلال بھی نکال دیا. نہ پری رہی نہ جنو.
نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، لیکن ان کو کڑان والا بھی دے آئے نا۔ یہ تو پوچھتے ہیں امیر ہونے والے وظیفے، یہ پوچھتے ہیں امیر ہونے والے، وہ چلے ہو جی سانو امیر ہونے والے وظیفے آندے ہوندے تے تہاڈے کولوں کانوں لیندے؟ تانوں کہندے چلو جا آپ وظیفہ پڑھ لے کر، وہ اور لوگ نہیں پتہ۔ اللہ کی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام پتر لڑو اپنے آپ سے، سمجھاؤ، جنگ کرو پتر، ایویں ہی اللہ میں بس سینڈ کرنے لگا، ہے بھائی ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھتے ہیں، میں اینڈ کرنے لگا، پتر سمجھاؤ اپنے آپ، اللہ آپ کو بڑی بڑی لمبی، میں کہتا ہوں اگر 70 سال ہماری بالفرض عمر ہوئی تو پتر 35 سال تے سو کے کڈنے ہیں، 35 بچے بعد 35 کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، 80 سال ہوئی تو 40 سال سو کے گزرنے ہیں، پھر سارا کچھ 40 کے لیے۔ وہ چلیا جنت کی بات تو علیحدہ رہنے دے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 40 سال کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ بتانے وہم و گما لائے، جنت میں بڑا بڑا کچھ ہے، کورے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، بڑا بڑا کچھ ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضرت صاحب دو جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ۔ حضرت صاحب ہاں میں آ رہا ہوں جی ادھر، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ، وہ اتنی حضرت جی بڑی نعمت ہے، لیکن وہ سب معراج میں تو حضرت ہم نے تو حضرت سے یہی سبق سنا ہے، وہ آئی جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کے جرم کو محبوب اپنی رحمت میں سے کچھ عطا فرمائے، فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑے، جا پھر تجھے اپنا وہ رہے گی جنتی حوروں کی سردار۔ منوان تو نہیں ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے عرض کیا ہو، سونے محبوب ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اتنے سونے سونے صحابی، تو میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں پھر حضرت صاحب اس کو اور سونا کر کے ادا کیا اقبال نے، پھر اقبال بولا حضرت، اور اقبال کیا کہتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور سارے شعر سونے، لیکن کمال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور پتر یہ سامنے لائٹ لگی ہے، چھوٹی سی لائٹ ہے، میرے خیال سے ہم 1 منٹ اس کو متواتر نہیں دیکھ سکتے، یہ تھوڑی دیر دیکھا ہے، اب مجھے نہیں نظر آ رہا سامنے، لیکن لکھا ہے جب جنت میں دیدار ہوگا، جب جنت میں دیدار ہوگا تو لکھا ہے اس دیدار کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شاہ کس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ جنت کی نعمتوں میں نعمت اللہ کا دیدار، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ، یہ حضرت صاحب 40 سال یہ بالکل، اور حضرت ہم سے نا بیلنس نہیں ہے، قرآن نے کہا تھا بیلنس رکھنا، یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، بیلنس رکھنا، ہم سے بیلنس نہیں، اللہ نے اجازت دی محبتوں، اللہ نے خود کہا کل ان کان آباؤکم، کرو اپنے دادا دادی سے محبت، کرو اپنے نانا نانی سے محبت، وَأَبْنَاؤُكُمْ، کرو اپنے پتر سے محبت، اجازت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ،
اور وہ اپنے بھائی سے محبت اجازت. اور میں کہتا ہوں حضرت دیکھو کیسے مضامین ابل رہے ہیں قرآن کریم، لیکن ہم سٹیجوں پہ یہ مضمون لاتے ہی نہیں. حالانکہ ان کو ضرورت ہے ان مضمون. حضرت صاحب پورا پاکستان، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، سب نے ایک کی ذہن بنا لیا ہے کہ پراکی یہ شریک. اب پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، پراکی یہ شریک. قصور بی بی دا نہیں پترا، قصور تیرا تھے، اسی نہیں بندے رہے. اثر تھا. تو 3 دن پہلے نا انتقال ہونے سے 3 دن پہلے ابو جی کے ہوش جاتے رہے. ابو جی کو کسی کا نہیں پتا. میں صرف اکلا پتر ہوں، شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، لیکن ابو جی کو میں یاد ہے. حضرت صاحب سخی پاک کے دربار پہ اتنا سونا رشتہ ہے بھائی. میرے ابو صرف 2 لوگوں کو آواز دیتے تھے. کیا؟ ایک بے امی، اور بھائی کا نام تھا محمد حسین. تو سارے نا اس کو بگاڑ کے کہتے تھے سینا. ایک کی پتر صرف، میرا نام نہیں ابو جی نے کبھی بھی، 2 نام لیتے تھے، بے سینا. چھوٹا برا. میں بڑا رویا کہ یار ساری عمر لڑتے رہے دو یہاں. لیکن حضرت تو محبت کڈی تو نہیں نہ جانا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوٹا مارنے سے پانی دو نہیں ہوتا. بھائی ہے وہ بھائی ہے. لیکن ہوا کیا، ساری قوم نے ایک کی ذہن بنا لیا. وہ جی دیکھو جی یوسف علیہ السلام نے پراوانی کی تھی. وہ بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو بھی ویسے ہی کر. ہم نے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو دیکھنا ہی نہیں. ہم نے تو جب دیکھنا ہے بھائی حسن کو دیکھنا ہے، بھائی حسین کو دیکھنا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کہا ہے؟ انہوں نے تو فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کیا بتا ان کے بھائی؟ ہم نے تو حضرت حسن پاک کو دیکھنا ہے. اور وہ شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں گفتگو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت پاک حسین کی بارگاہ میں آیا. عرض کی حسین بادشاہ آپ چھوٹے ہیں، حسن ویر بڑے ہیں، آپ چلیں بسم اللہ کریں، چل کے ابتدا کریں، وہ بڑے ہیں. حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ مفہوم حدیث منو ان نہیں، نانا جان کے صحابی ہو، آنا مانے رکھتا ہے لیکن میں نے نہیں جانا. پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا نانا پاک نے فرمایا ہے 2 بھائیوں میں کو بات ہو جائے، جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا. جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی. اگر میں پہلے چلا گیا تو نانا پاک کے فرمان کے مطابق جنت میں پہلے میں جاؤں گا. حسین سے نہیں برداشت ہوگا حسین چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جائے، حسن بڑا ہو کے بعد میں آئے. وہ چلیو یہ مزاج رکھنا ہے. ہم نے تو نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھنا، ہم نے یہ مزاج رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ جا کے ساری بات سنا دی. میں بادشاہ ہوں، دسو کی کرنا ہے. فرماتے حضرت حسن پاک اٹھ کر فرمایا صدق آخی، اور میرے ویر نے سچ آکھیا، چل میں ہی پہل کر لینا. نا ویر ہے پیار. اور حسان بھائی جہاں ہم کو 4 بندے آپس میں اکٹھے ہونا، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بیبیاں سیاڑی نہیں ہوتی. پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر میں بات ویروں کی کروں تو پھر بڑی سیاڑی نکلی ہے. حضرت صاحب بوڑھی بھی ہو جائیں بھائی کے خلاف بات کرنے ہیں. حضرت صاحب اتنی پکی ہیں بھائیوں کی محبت میں. اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے لیے کیا بتایا ہے؟ میرا بھائی چندہ ماما ہے. اس کا بھائی کیا ہے؟ اس کا بھائی کیا ہے جی؟ کیوں بھائی اس کا بھائی کیا ہے؟ نہیں ایک باری اچھی ذرا، اس کا بھائی کیا ہے؟ تے ساڈا اس نے اپنا رشتہ بچایا بھی ہے اور مضبوط بھی کیا ہوا ہے. حضرت صاحب حصہ اس کا بھی ہے، نہیں مانگتی. کیوں بھلا؟ بھائی جاتا رہے گا. اتنی پکی نکلی ہے بھائی کے پیار. حصہ کیوں بھلا؟ بھائی اس نے بھائی رکھ لیا، ہم نے بھائی اتنی پکی. کیا کہا اپنے بچوں کو بتایا، پتر 2 بار ماں ماں کہیے تھے ماما بنتا ہے. اللہ بتانے کو ہم بھی بتا سکتے تھے پتر 2 باری چا چا کہیے تھے چاچا بنتا ہے، لیکن ہم نے بتایا. اس نے اپنے سارے رشتے بچائے.
अपनी बहन के लिए क्या बताया बच्चों को? मेरी जो बहन है वो खाला जानी है, मेरी जो अम्मी है वो नानो अम्मी है, मेरे जो वालिद हैं वो नाना अबू हैं, और हमारी बहन। ऐसे ऐसे हजरत बच्चे फुफियों के लिए लफ्ज़ बोलते हैं कि मैं आपको बताऊं। कोई कहता है फवे कुछ नहीं है, कोई कुछ कहता है। हम अपने रिश्ते नहीं बचा सके, उसने सारे बचा लिए। उसने बचाओ अपने रिश्ते बचाओ। हजरत साहब मैं बस समेट रहा हूँ बात। मैंने वो बात मदीना पाक वाली शुरू की थी, क्यों इतना गंदा सीना है, सगे भाई के लिए बुग़्ज़ है इसमें। इस्लाम का मिजाज ये है। वो साडा किथे गया है? शहाब है, किधर है भाई? उधर खड़ा है। अब मैं सियालकोट से, शहाब भाई हैदराबाद से, प्यार हो गया साडा आपस में। हला रिश्तेदारी नहीं है, बरादरी एक नहीं है, दरमियान में जनाब कई 100 किलोमीटर का फासला है, लेकिन प्यार हो गया। अब शरीयत कहती है कि पहले करना नहीं थी, हम कर लिया जनवाना है। कोई नाराज़गी हो गई, कोई मुझसे बात हो गई, शहाब से हो गई, बोलती बंद होगी। शरीयत कहती है करना नहीं सी, हम कर लिया है ते निभाना है। 3 दिन देनी आ, 3 दिनों के विच सुलह करो। चौथा दिन जे इंज दा आया कि तुसी नाराज़ हो, जे दोयां चों कोई मर गया तो सीधा जहन्नम च जाए। इत्थे ते जे हैदराबाद ते सियालकोट वालियां दी यारी होए ते निभानी पैनी है, तो फिर सके भरा ते सकी भैन लगी हुक्म होएगा। इसीलिए सोने नहीं लगते मालकों को पसीने। इसलिए तो पुत्र बुजुर्गों ने हम पे बड़े एहसान किए। कोई ये ना कहे कि जी मुझे अरबी नहीं थी आती, हमें हमारी जुबान में मेवे दे दी। और क्या कहा? बस जी क्या कहा? बारों बारी फेर न कुड़िए, बारों बारों। सुबह जी मैं 4 बारी मैं भी फेर बैठा, साबन लगा के देखा कि नन्नू बारों बारी, बारों बारों, ओ बारों बारी ओ फेर न कुड़िए, ते हूंज अंदर दा कूड़ा। बारों बारों, बारों बारों, बारों फेरी, बारों फेरी। अंदर हजरत बिलाल पाक रंग मुबारक काला शरीफ, लेकिन अंदर बड़ा ही सोना शरीफ है। खरीदने कौन गए? सिद्दीक अकबर। उमैया कहता है ओ अबू बकर क्यों, क्या है इस बिलाल में? आपने फरमाया उमैया तू रंग देख रहा है, मैं दिल देख रहा हूँ। कहता क्या है? बिलाल के सीने में वो दिल है जो टूट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता। बेच दे। उन्हें क्या, एक चिट्टा गोरा हट्टा कट्टा माहरे फन गुलाम, 7 5 औकिया सोना। 5 औकिया 32 तोला बनता है हमारा। 4,47,000 रुपये आज का रेट है। इस हिसाब से 1 करोड़ रुपया बनता है। सिद्दीक अकबर ने देखे हजरत बिलाल खरीदे। जब खरीद के थोड़ा सा आगे चले, इसका मतलब है सौदा डन है, खरीदने वाले को इतराज नहीं है। उमैया बोला, उसने कहा अबू बकर मैंने तो समझा था आज मक्के का सबसे बड़ा ताजिर आ रहा है, सौदा ताजरों वाला होगा, वो इतना घाटे का सौदा करके जा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर रुक गए। फरमाया उमैया क्या हुआ? उसने कहा मैंने तो 5 इसलिए मांगे थे, अबू बकर आ रहे हैं, ताजर है, कुछ बहस होगी। 4:45, 4:30, 4:15, 4, 4:45, 3:30, 3:15, 3, 3:45, 2:30, 2:15, 2, 2:45, 1:30, 1:15, 1। किस पे सौदा होता है? मैंने 5 मांगे, 5 निकाल के दे दिए, इतना घाटे का सौदा। फरमाया अबू बकर ने ना कभी घाटे का सौदा किया है ना करेगा। उमैया घाटे का सौदा तू कर गया, और तुझे पता ही नहीं बिलाल है क्या, और तूने 5 मांगे हैं और 100 मांगता मैंने वो भी दे देने थे, क्योंकि तू रंग देख रहा है, मैं दिल देख रहा हूं। इसीलिए तो हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था, फरमाया दिल काले कोलू मुंह काला जंगा, दिल काले कोलू मुंह काला जंगा, दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। और हजरत
ایک شان بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، سخی پاک کا مدار عباس، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی انشاءاللہ دیکھنی ہے۔ جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں چلنا ہے نا جنت کو، ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنی ہے۔ کیا؟ سارے گورے پیچھے، سارے گورے، سارے بلال آگے، سارے گورے پیچھے، کشمیر والے پیچھے، کے پی کے والے پیچھے، ترکی والے پیچھے، باکو والے پیچھے، سب پیچھے، چٹی پٹی ہے نا۔ ہم پنجاب والے اور سندھ والے مکس ہیں جی، سارے پیچھے، حضرت بلال اگے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سواری کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہے۔ دل کالے کولو منہ کالا جنگا، جے کوئی رمز پچھاڑے، اس لیے پتر مینج کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ پتر، آؤ اتھے بیٹھے کرو، اور کوئی پتر اللہ کے لیے آؤ، اللہ کی محبت کے لیے آؤ، نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کے لیے۔ حضرت صاحب ایسے ایسے درد کتابوں میں لکھے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع کبھی آئے گا تو پھر چھیڑیں گے حضرت صاحب کے لیے۔ ملک کو دے ملکہ مالا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی، پھلاں تے بل بل بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہ ہی جے کو سندا جاوے۔ لیکن کیونکہ مجبوری ہے، ماشاءاللہ فجر کا وقت بھی